12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 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 اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة اللهم شرفنا زيارة الرسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرة ثم مرة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے, توبہ پر استقامت عطا فرمائے. اے مالک, جو ہم نے گناہ جان بوجھ کر کیے, انجانے میں کیے, ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں, توبہ کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے. یا اللہ تو ہماری مدد فرما, نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا. یا اللہ ہمیں اس توبہ پر استقامت عطا فرما. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. عقید جہاں نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بہت سے معاملات کو ملاحظہ فرمایا. اس میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ, میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. فقال یا محمد فیما یختصم الملأ الاعلی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب, ملأ الاعلی کے جو فرشتے ہیں وہ 1000 سال سے کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی انت تعلم, اے مالک تو ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. علمت ما فی السماوات والارض, اس دست قدرت کے جو میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے رکھا, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو جان لیا. میں نے عرض کی اے مالک, فرشتے 1000 سال سے 4 باتوں میں بحث کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو گناہوں کے کفارے ہیں, یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اعمال گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. دوسرے, وہ کون سے اعمال ہیں جو درجات کی بلندی کا سبب ہیں. تیسرا, وہ کون سے اعمال ہیں جو دنیا میں, قبر میں, آخرت میں نجات دینے والے ہیں. اور وہ کون سے اعمال ہیں
جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو کفارہ ہیں، جن کے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کامل وضو کرنا۔ پہلا عمل ہے کامل وضو کرنا، خاص طور پر اس موقع پر جب وضو کرنا مشکل ہو، سردی کی وجہ سے مشقت ہو، تو اس وقت سنت کے مطابق کامل وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم بڑھانا یہ گناہوں کے کفارے ہیں۔ تیسرا فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کا جو انتظار ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے درجات بلند ہوتے ہیں؟ تو فرمایا نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اہل سنت میں زمانہ قدیم سے ویلفیئر چلی آ رہی ہے، اور وہ انٹرنیشنل ویلفیئر ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر دسترخوان لگے ہوتے ہیں، لیکن سفید پوش آدمی اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہاں تک کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالی سے کہا کہ یار یہ میں یہاں ڈونیشن دیتا ہوں، آپ ایک دن جو ہے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا کر ذرا ٹیسٹ جو ہے چیک کریں کہ کھانا کیسا بنتا ہے۔ تو مالی نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا، اگر میرا کوئی رشتہ دار دیکھ جائے گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میرے 3000 ملازم ہیں، اس ملازمین میں سے جو سب سے زیادہ غریب ہے، میں نے اس کو کہا کہ یار آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر ٹیسٹ کر لو کہ کھانا کیسا بنتا ہے، کیونکہ میں یہاں فنڈ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، اگر میرے کسی گاؤں والے نے دیکھ لیا تو میرے گاؤں میں بڑی میری بدنامی ہوگی، میں یہاں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ یعنی آپ اگر دسترخوان بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں غریبوں کے لیے کھانا ہے، تو غریب کھا نہیں سکتا، یعنی وہ غریب جو سفید پوش ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ لنگر حمزیہ غوثیہ ہے، غوث اعظم کا لنگر ہے، تو غریب بھی کھا رہا ہے اور امیر بھی کھا رہا ہے، اور زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، کسی کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے جو حدیث پاک میں ہے نا کہ کھانا کھلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کی سوچ پہ قربان جائیں۔ انہوں نے سوچا اگر غریبوں کو بلائیں گے کھانا کھانے کے لیے تو ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ کھانا جو ہے بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے، اور جب ایصال ثواب کے لیے کھانا ہو گیا، بزرگان دین کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کریں گے، تو وہ کھانا بڑا بابرکت ہو گیا۔ تو کروڑ پتی بھی زمین پہ بیٹھ کر تھال میں کھا رہا ہے، غریب بھی کھا رہا ہے، اور غریب کی سفید پوشی بھی محفوظ رہتی ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نظام چلا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یعنی میرے دل میں الہام ہوا کہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو حضور غوث اعظم صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک 13 علوم کی کلاسیں لیتے تھے، صرف، نحو، ترکیب، منطق، فلسفہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، کئی علوم۔ حضور غوث اعظم آپ تمام علوم کے ماہر تھے، تو آپ کا بہت بڑا مدرسہ لگتا تھا۔ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک آپ 13 کلاسیں لیتے، 13 علوم پڑھاتے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کا اتنا بڑا دسترخوان لگتا کہ بغداد کے ہزاروں لوگ اس یعنی دسترخوان میں شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔
اور جسے ہم کہتے ہیں 11ویں شریف کا لنگر، غوث اعظم کا لنگر، یہ کتنا پیارا طریقہ ہے کہ غریب بھی کھا لیتا ہے، امیر بھی کھا لیتا ہے، اور کئی ایسے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو سفید پوش ہیں، ان کی سفید پوشی بھی خراب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس لنگر غوثیہ کو جاری و ساری فرمائے، اور یہ کھانا کھلانے کا شرف صرف اور صرف اہل سنت کو حاصل ہے کہ غریبوں کی پردہ پوشی کے ساتھ جو کھلانے کا نظام اہل سنت میں ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ 11ویں میں کھلا رہے ہیں، 12ویں میں کھلا رہے ہیں، عرس میں کھلا رہے ہیں، چھٹی شریف میں کھلا رہے ہیں، سارا سال کھلاتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ یہاں تک کہ جو مزارات ہیں، مزارات میں جو لنگر بٹتا ہے، اس لنگر کو غریب بھی لائن میں لگ کر لیتا ہے، امیر بھی لگتا ہے، سعادت کی بات ہے۔ تو غریب اس یعنی لنگر کی لائن میں لگنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو پاکستان میں جب کورونا آتا ہے، یعنی کورونا مطلب ہماری گورنمنٹ کو جب چاہنا ہوتا ہے بند کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ مزارات بند کر دیتے ہیں تو لاکھوں لوگ بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ مزارات کے لنگر سے لاکھوں سفید پوشوں کا پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ویلفیئر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آپ دسترخوان لگا دیں اور آپ اعلان کریں کہ محلے کے جتنے غریب ہیں آ کر دسترخوان پر کھائیں۔ آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے غریب ہیں جو دسترخوان پہ بیٹھ کر اس پہ کھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سفید پوشی خراب ہو جائے گی۔ لیکن آپ اعلان کریں کہ حضور غوث اعظم کا لنگر ہے، لنگر حمزیہ غوثیہ ہے، آپ دیکھیں غریب بھی آئے گا، امیر بھی آئے گا، اور امیر کو کھلانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کو پانی کا ایک قطرہ پلائے اسے 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پانی کی کثرت ہو تو ثواب ہے یہ، یا قلت ہو تو؟ آپ نے فرمایا نہر کے کنارے بھی پلائے گا تب بھی یہ نیکیاں ملیں گے، اور اگر پانی کی قلت ہو اور کسی کو پانی پلائے تو یہ گویا کہ اس نے مردہ کو زندہ کر دیا، وہ تو بڑی فضیلت۔ اب بتائیں نا، آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے، وہ امیر بھی ہو، آپ مہمان نوازی کریں گے، ثواب نہیں ملے گا؟ تو الحمدللہ یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ویلفیئر کا نظام قائم کیا، لنگر غوثیہ پوری دنیا کے اندر ایسے قائم فرمائے کہ الحمدللہ غریب کی سفید پوشی بھی محفوظ رہتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ اگر بندے کا یقین ہو کہ اس لنگر کو نسبت غوث اعظم سے، اور پھر وہ اسے کھائے، انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ ہمارے ایک دوست ابھی مجھے ملے چند دنوں پہلے ہی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنا پریشان تھا گھر کے معاملے میں، اپنی صحت کے معاملے میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر۔ وہ کہتے ہیں 111 مرتبہ یعنی میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ میرے سارے مسائل حل ہو گئے۔ ذرا مل کے پڑھیں، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر۔ اس کے معنی ہے حضور غوث اعظم کے صدقے میں جتنے دشمن ہیں وہ زیر ہو جائیں۔ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، نفس امارہ بھی دشمن ہے، اللہ ہمیں جادو ٹونے نظر بد اور آصف سے بھی محفوظ فرمائے۔ دوسرا فرمایا درجات کی بلندی کا جو سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے وہ ہے سلام کو عام کرنا، اور تیسرا فرمایا رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی 3 چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ سے ڈرنا، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرنے سے بچو اور چھپ کر بھی گناہ کرنے سے بچو۔ غربت میں، امیری میں میانہ روی اختیار کرنا،
غربت میں اور امیری میں میانہ روی اختیار کرنا. یعنی مطلب یہ کہ انسان جو ہے ایسا نہ ہو کہ اگر دولت مندی ہے تو اپنے اخراجات بہت زیادہ بڑھا دے. جب اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے اور پھر اچانک سے حالات خراب ہوئے تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. تیسرا فرمایا غصے میں اور خوشی میں انصاف. یعنی اگر کسی سے ہم متاثر ہو جائیں، بہت زیادہ محبت ہو جائے، اور وہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ غلطی کرے تو بھی ہم انصاف سے کام لیں اور اس کی غلطی میں اس کا ساتھ نہ دیں. اور کسی سے ہم ناراض ہو جائیں، غصے میں ہوں، تو بھی اس پر ظلم نہ کریں. اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو چاہے ہم ناراض ہوں اس کی بات کو قبول کر لیں. مہلکات، کون سی چیزیں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں؟ تو فرمایا تکبر اور غرور. نمبر 2 لالچ، اور نمبر 3 اپنے آپ پر اترانا، گھمنڈ کرنا. تکبر اور غرور کیا چیز ہے؟ انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھے، اور اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض میرے رب کا فضل ہے. اور اس پر غرور و تکبر کرنے کی کیا حاجت ہے؟ میرا رب جب چاہے مجھ سے وہ چیز لے لے. اچھا، کسی کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے، تو میرا رب جب چاہے اسے دے دے. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی سے اعلیٰ نہ سمجھے اور کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اس پر ایک سوال اٹھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص جو ہے شرابی ہے، گناہگار ہے، بے نمازی ہے، مثلا گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اور آپ نیک ہیں، صالح ہیں، گناہوں سے دور ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرابی سے یا بے نمازی سے یا گناہگار سے اپنے آپ کو انسان اعلیٰ نہ سمجھے، اس سے کمتر سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کا شہزادہ ہو، وہ گندگی میں گر جائے اور وہ ناپاک ہو جائے، اس کے جسم پر گندگی لگ جائے، تو فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں اس گندگی سے نفرت ہوتی ہے یا شہزادے سے نفرت ہوتی ہے؟ یقیناً گندگی سے نفرت ہے. ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے، وہ گر جائے اور گندا ہو جائے تو ہمیں گندگی سے نفرت ہوگی، اپنے بچے سے نفرت نہیں ہوگی. تو فرمایا جو مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بس ہمیں جو نفرت ہے وہ اس گندگی سے ہے. اگر وہ گندگی دور ہو جائے تو وہ تو شہزادہ ہے، وہ تو مسلمان ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اگر اس گندگی سے بچے ہیں تو محض رب کا فضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی ہم میں طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی ہم میں طاقت ہے. وما توفیق الا باللہ. توفیق تو اللہ کی طرف سے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. لالچ، لالچ عجیب و غریب شے ہے. آج اکثر لوگ جو پریشان ہیں اس کی پریشانی کی وجہ لالچ ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اکثر لوگوں کو خوش رہنے کا طریقہ نہیں آتا. اکثر لوگوں کو خوش رہنے کا طریقہ نہیں آتا. ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھے تھے تو وہ بڑے پریشان تھے. ہم نے کہا استاد صاحب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میرا ایک دوست ہے، بزنس مین ہے، بڑا رو رہا تھا، بڑا نقصان ہو گیا اس کو، آنسوؤں سے رو رہا تھا. ہم نے کہا اسے کیا نقصان ہوا؟ بہت پرانی بات ہے، موجودہ دور کے اعتبار سے یوں سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ روپے کا اس کو نقصان ہو گیا.
ہم نے کہا واقعی 2 کروڑ کا نقصان کتنی بڑا نقصان ہے. وہ رو رہا تھا تو رونا تو اس کا حق بنتا تھا. تو اسی سیٹ کا دوست بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کن چکروں میں پڑ گئے. ہم بزنس مین جو لوگ ہیں نا کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. ہم لالچی لوگ ہیں اور لالچ کی وجہ سے ہر وقت جو ہے ہم غمگین رہتے ہیں. ہماری کیلکولیشن دوسری ہوتی ہے. یہ میرا دوست ہے پچھلے سال اس کو 5 کروڑ کا نفع ہوا تھا. اس سال 2 کروڑ روپے نفع کم ہوا ہے. نقصان نہیں ہوا بلکہ 3 کروڑ نفع ہوا ہے. تو وہ 2 کروڑ نفع جو کم ہوا اس پہ رو رہا ہے. 3 کروڑ نفع ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے کیا فرمایا، مطلب کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہیں کہ جنت میں درخت زیادہ لگایا کریں. اور فرمایا مطلب عرض کیا کہ درخت یہ ہے، تیسرا کلمہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ہر کلمے پر درخت لگتا ہے. تو ذرا مل کے پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله